اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت ماہ رمضان المبارک کے سلسلے سے خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، خدا کی طرف پلٹنے کا مہینہ ہے اور دعا کا مہینہ ہے۔ اس لیے انسان کو خدا کی جانب لوٹ آنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرنا چاہیے، خاص کر نماز کے وقت، کیونکہ یہ دعا اور اس کی استجابت کا بہترین وقت ہوتا ہے اور انسان خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ خطبہ شعبانیہ کے چند ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کیے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرماتے ہیں: ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم وظہورکم ثقیلتکم من اوزارکم۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لوگو، تمہارا نفس تمہارے اعمال کے پاس گروی ہے، اس سے استغفار کے ذریعے آزاد کراؤ اور چھڑاؤ، اور تمہاری پشت تمہارے گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو چکی ہے، اسے طولانی سجدوں کے ذریعے اس بوجھ کو ہلکا کرو۔ پھر پیغمبر کریم کی یہ جو پیغمبر کریم کے جملے ہیں اس پہ غور کریں۔ پیغمبر فرماتے ہیں: ایھا الناس، اے لوگوں، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، کہ لوگوں تمہارا نفس تمہارے اعمال کے پاس گروی ہے، ففکوھا باستغفارکم، اس سے استغفار کے ذریعے آزاد کراؤ، وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، اور تمہاری پشت تمہارے گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو چکی ہے، بھاری ہو چکی ہے، فخففوا عنہا بطول سجودکم، پس اسے اب طولانی سجدوں کے ذریعے اس بوجھ کو ہلکا کرو۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرَهُ اقسم بعزته الا يعذب المصلين والساجدين۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ جان لو کہ خداوند عالم نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازیوں اور سجدہ کرنے والوں پہ عذاب نہیں کرے گا، وَأَلَّا يَرَوْعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس دن انہیں یعنی سجدہ کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو جہنم سے بچائے گا کہ جب سب کو رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے اندر دو چیزوں کی طرف توجہ دلائیں۔ سب سے پہلی چیز پیغمبر نے شروع میں فرمایا کہ اپنے نفس کو اعمال سے کیسے چھڑایا جائے، اور دوسری گفتگو ہماری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گناہوں کے بوجھ کو کیسے ہلکا کیا جائے۔ انہی دو چیزوں کے اوپر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے نفس تمہارے اعمال کے پاس گروی ہیں، اسے استغفار کے ذریعے آزاد کراؤ۔ تو نفس کو اعمال سے کیسے چھوڑا جائے، تو یہ خود قرآن مجید نے بھی کئی مرتبہ قرآن میں پیش کیا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں خداوند عالم نے فرمایا: کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے ہاتھوں گروی ہے۔ یا سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا: کل امرئ بما کسب رہین، کہ ہر شخص اپنے اعمال کے گروی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نفس یا شخص کے گروی ہونے کا مطلب کیا ہے، تو اسے ایک سادہ سی مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری فقہ اور احکام کی کتابوں میں ایک باب رہن کے نام سے ہوتا ہے۔ رہن کا مطلب ہے کہ کسی سے کچھ لے کر اپنی کوئی چیز ایک معین مدت تک اس کے پاس گروی رکھنا، اور اس معین مدت کے اندر وہ چیز لوٹا کر اس سے اپنی چیز اور امانت واپس لے لینا۔ رہن کا قانون یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی شخص اپنی چیز گروی رکھتا ہے اسے اس میں تصرف اور استعمال کا حق نہیں ہوتا، مگر یہ کہ جس نے گروی رکھی ہے اس کی طرف سے اس کے استعمال کی اجازت ہو۔ اور اس کا دوسرا قانون یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے اپنی کوئی چیز یا مال گروی رکھ کر اس کے بدلے کوئی چیز استعمال کے لیے لی ہے یا کچھ مال لیا ہے، اگر معینہ مدت تک وہ مال نہ لوٹا سکے تو جس کا مال ہے اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز کو بیچ کر اپنا حق لے لے، یا اسے تب تک اپنے پاس رکھے جب تک آپ سے لی ہوئی چیز لوٹا نہیں دیتے، آپ اسے لی ہوئی چیز لوٹا نہیں دیتے۔ اب فرض کیجئے کہ آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اسے مثال پھر ایک بار دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ فرض کیجئے کہ آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، آپ نے کسی جاننے والے سے پیسے لے کر اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس گروی رکھی۔ اگر آپ نے معینہ مدت میں پیسے نہیں لوٹائے تو جس کے پاس آپ نے پیسے لیے ہیں اسے حق ہے کہ جب تک آپ پیسے نہیں لوٹاتے آپ کی چیز اپنے پاس رکھے یا اسے بیچ کر اپنا حق لے لے۔ آپ کی قیمتی چیز گروی ہے اور اسے چھڑانے کا
اور واپس لینے کا راستہ یہی ہے کہ آپ پیسے لوٹا دیں۔ اگر پیسے نہیں لوٹاتے تو اپنی چیز چھڑا بھی نہیں سکتے۔ تو انسان کا نفس اس کے اعمال کے چنگل میں ہے، اس کے گناہوں کے چنگل میں ہے، اسے چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ اب دوسری چیز کی طرف پیغمبر نے جو اسی خطبے میں ارشاد فرمایا، پیغمبر نے فرمایا وَظَهُورَكُمْ شَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اور تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو چکی ہے، اسے طولانی سجدوں کے ذریعے اس بوجھ کو ہلکا کرو۔ تو گناہوں کے بوجھ کو کیسے ہلکا کیا جائے؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو مخاطب فرما کر متوجہ کیا ہے کہ تمہاری پیٹھ گناہوں کے بوجھ سے جھک چکی ہے، جس کی وجہ سے کمال و ہدایت کی جانب تمہارے قدم نہیں بڑھ رہے ہیں، یا تمہاری رفتار بہت سست ہو گئی ہے، اسے ہلکا کرنے کی ضرورت ہے، اس بوجھ کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیسے ہلکا کیا جائے؟ اس کا طریقہ طولانی سجدے ہیں۔ شیخ عباس قمی سفینۃ البحار میں نقل کرتے ہیں جلد 1 صفحہ 598 میں کہ طولانی سجدے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا شیوا ہیں اور خدا کی جانب لوٹنے والوں کا طریقہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یعنی سجدہ لمبا کرنا، یعنی سجدے لمبے سجدہ کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے شیطان سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس کے ذریعے گناہ ایسے کم ہوتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ سجدہ کرنے والا خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدہ خدا کی بندگی کی آخری حد ہے۔ نماز کو حدیثوں میں نماز کو بندگی کی معراج کہا جاتا ہے، اور سجدے کو نماز کی معراج کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سجدہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اولیاء خدا کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب انسان جتنے طولانی سجدے کرے گا، اس کا وجود گناہوں کے بوجھ سے اتنا ہی زیادہ ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ابھی وقت ہے تو تھوڑا سا دوسرا ٹکڑا بھی خطبہ شعبانیہ کا آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبہ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ قیل یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک فقال صلی اللہ علیہ وآلہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء۔ اس کے آگے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جو بھی اس مہینے میں اپنے کسی مومن بھائی کو روزہ افطار کروائے گا تو اسے ایک غلام آزاد کرانے کا اجر دیا جائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کہا گیا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک شخص افطار کرانے کی طاقت و قوت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا جہنم کی آگ سے ڈرو، افطار کراؤ چاہے کھجور کے ایک دانے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ جہنم کی آگ سے ڈرو، افطار کراؤ چاہے پانی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں افطار کے لیے پیغمبر نے زور دیا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی شخص کسی کا روزہ افطار کراتا ہے تو خداوند عالم اسے غلام آزاد کرنے کا اجر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب آئیے افطار کی طرف تھوڑا سا توجہ ہوا جائے کہ افطار کیا ہے، کیسے ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ توجہ یہ ہے کہ افطاری دیجیے مگر کچھ باتوں کی طرف توجہ رکھیے۔ نمبر 1، افطاری دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ عمل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، البتہ اس کے بارے میں چند نقطوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان افطاری دینے کی فضیلت سے محروم نہ ہو، یعنی انسان افطاری دینے کی فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، یعنی صرف افطاری کھانے والے نہ بنے بلکہ افطاری دینے والے بھی بنے۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے افطاری کے سلسلے میں کہ صرف کھانے والے نہ بنے بلکہ افطاری دینے والے بھی بنے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ افطاری میں کوشش کی جائے کہ کم اور سادہ ہو، تاکہ ایک صاحب ثروت اگر بہترین اور مہنگی افطاری دیتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے افراد کے لیے افطاری دینا سخت نہ ہو اور دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہو، انہیں افطاری دینے کے لیے کسی سے قرض نہ لینا پڑے اور ان پر کوئی اضافی بوجھ نہ آنے پائے۔ البتہ صاحبان ثروت کے لیے بہترین موقع ہے کہ رمضان المبارک میں خاموشی کے ساتھ ایسے افراد کی مدد کریں جن کے بارے میں انہیں معلوم ہے کہ ان کے یہاں مالی مشکلات ہیں یا کوئی کمانے اور کھلانے والا نہیں ہے۔ نمبر 3 یعنی تیسرا نقطہ افطاری کے سلسلے سے یہ ہے کہ یہ کوشش کی جائے کہ ہمارا نام و نمود کے لیے یہ کام نہ ہو بلکہ خلوص شامل ہو، ورنہ انسان پیسے بھی خرچ کرے گا، لوگ کھا بھی لیں گے، پی بھی لیں گے اور افطاری دینے والے کو کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی جگہ 30 افراد 30 دن تک حصہ لیتے ہیں اور کسی مسجد میں آنے والوں کے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے لیے شامل ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ایک چیز کا انتظام کرتا ہے تو اسی دن اسی وقت میں دوسرا شخص دوسری چیز کا اہتمام کر سکتا ہے، کوئی کھجور کا، کوئی شربت کا، کوئی پانی کا اہتمام کر سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ افطار کا ثواب ہر کسی کو مل سکتا ہے۔ پانچواں نقطہ یہ کہ بعض جگہ افطاری دینے کے بجائے مرحومین کے اثار ثواب کے لیے مسجد یا انجمن کو پیسہ دیا جاتا ہے اور افطاری نہیں کروائی جاتی
اور بسا اوقات انتظامیہ کی جانب سے اسی کو رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسجد، امام بارگاہ اور انجمن کو ایصال ثواب کے لیے ضرور پیسے دیجیے، لیکن یہ افطاری کی جگہ نہیں لے سکتا۔ افطاری کا مطلب مسجد یا امام بارگاہ کو پیسہ دینا نہیں ہے، بلکہ مومنین کو کچھ کھلانا اور ان کے روزے کھلوانا ہے۔ لہذا مسجد اور امام بارگاہ میں ضرور پیسے دیجیے، وہ اپنی جگہ الگ ثواب رکھتا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور افطاری کا الگ ثواب ہے۔ نمبر 6، چھٹا نقطہ یہ افطاری کے سلسلے کے کہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے شاید ممکن نہ ہو کہ ہم کچھ پکا کر افطاری کروا سکیں، لیکن ایک دوسرے کے تعاون سے ضرورت مندوں کے لیے اور ان افراد کے لیے جو لاک ڈاؤن کے حالات میں کام کاج نہیں کر پا رہے ہیں اور تنگ دست ہو گئے ہیں، ان کے لیے اناج فراہم کیا جائے اور اس نیت سے انہیں دیا جائے کہ اس سے ان کی افطاری کا بندوبست ہو جائے گا، جیسا کہ قائد انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی نیمِ شعبان کی گفتگو میں اس بات پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ صدقات و خیرات اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے قومی اور اجتماعی مشق کی جائے، کیونکہ یہ دلوں کو قریب کرتی ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور یقیناً یہی یادیں ہیں جو ذہنوں میں باقی رہتی ہیں۔ یہی خلوص اور نیکیاں ہیں جو نامۂ اعمال میں 4 چاند لگاتی ہیں۔ آخری اور 7واں نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بہت سے افراد جو یہ سوچتے ہوں گے کہ افطاری کروانا تو پیسے والوں کی قسمت میں ہے، ہمیں یہ سعادت کہاں نصیب ہے، تو ان کی مشکل اللہ کے رسول نے خود ہی حل کر دی اور واضح کر دیا کہ افطاری کے لیے کسی بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ کھجور کے ایک دانے سے بھی افطار کروایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ بھی افطاری دینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے وہ اگر اپنے ہی گھر میں ایک دوسرے کو افطاری کی نیت سے ایک لقمہ ہی کھلا دیں اور ایک گھونٹ پانی ہی پلا دیں تو وہ بھی اس ثواب اور فضیلت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو اپنی بارگاہ میں لوٹنے کی، توبہ و استغفار کی، نماز اور سجدوں کی اور اپنی راہ میں انفاق اور خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مومنین کی سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔